لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح 9 نشانیاں عطا کی. بس آپ قوم بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ بے شک بلا شبہ میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جادوگر کا گمان کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تو ضرور جانتا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہی نے نازل فرمائی ہیں جو بصیرت کا ذریعہ ہے. اور اے فرعون میں تیرے بارے میں ہی خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہو جانے والا ہے. بس اس نے چاہا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ دیں سو ہم نے اسے اور اس کے سارے ساتھیوں کو غرق کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین میں رہو اور پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اپنے سامنے حاضر کر دیں گے. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 تا آیت نمبر 104 ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی طرف سے آنے والے اعتراضات اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہ ماننے کی جو وجوہات اور انہوں نے اسباب اپنی طرف سے بنائے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب ارشاد فرمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا بطور نمونہ اور مثال کے کہ ان لوگوں کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے تھے، سو انہوں نے بھی ماننے سے انکار کیا. تو پھر میں اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون کو اپنی قوم اور اس کے حواریوں سمیت اور اس کے اپنے بڑے بڑے وزراء اور اپنی طاقت سمیت اللہ تعالیٰ نے بحر کلثم کے اندر غرق کر دیا.
مشرکین مکہ کو سبق دیا کہ اگر آپ بھی میرے پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے تو سو پھر جیسے وہ عذاب سے نہیں بچ سکے تو آپ کو بھی میں نے عذاب سے نہیں بچانا۔ اور پھر مدینہ منورہ کے رہنے والے جو یہودی تھے یا عیسائی تھے، جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، جن سے یہ مشرکین مکہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کروانے کے لیے طرح طرح کے بکواسات اور طرح طرح کے سوالات سیکھ کے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر اور معجزات دے کر مبعوث فرمایا، اور بڑی نشانیاں دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں دبا کے باہر نکالتے ہیں تو سورج سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پہ ڈال، موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور پھر فرمایا دوبارہ پکڑیں، جب دوبارہ پکڑا تو سنعیدها سیرتها الاولی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسے عصا اور لاٹھی میں تبدیل فرما دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی نشانیاں عطا فرمائی۔ سورۃ الاعراف میں جس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا کہ میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑی بڑی نشانیاں، اور ان نشانیوں میں سے ایک یہ تھا کہ ان پر ایک عذاب بھیجا میں اللہ تعالیٰ نے میڈکوں کا عذاب، کہ ہر چیز کے اندر میڈک ہی میڈک ہو گئے، پھر جوؤں کا عذاب بھیجا، پھر خون کا عذاب بھیجا، جو چیز بھی کھانے لگتے تو سارا وہ خون ہی خون ہو جاتا، پانی پینے لگتے اس میں جوئیں اور میڈک فوراً سامنے آ جاتے۔ فرمایا یہ نشانیاں دی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمجھانے کے لیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام ان معجزات کو لے کر فرعون کے سامنے آئے تو اس نے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ بڑے جادوگر ہیں، یہ سارے جادو کے کرتب دکھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے بلکہ الا رب السماوات والارض بصائر، یہ آسمان و زمین کے رب نے نشانیاں دی ہیں تاکہ تو بصیرت حاصل کرے، اس سے ہدایت ملے۔ اور تفسیر ماجدی والے نے یہاں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان اور زمین کا خاص کر کے ذکر کیا، اس لیے کہ اس دور میں لوگوں نے جو دو بڑے خدا بنائے ہوئے تھے، ایک وہ آسمان کی عبادت کرتے تھے اور دوسرے زمین کی کرتے تھے، کہتے ہیں یہ زمین بھی ہمارا دیوتا ہے، آسمان بھی ہمارا رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروایا تو وہ اس انداز میں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو بھائی وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کا بھی رب ہے جو اس نے پیدا کیا ہے اسے، چاہے آسمان ہے چاہے زمین ہے۔ جیسے کہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اب یہاں عام مفسرین کرام مانا کرتے ہیں کہ بھائی اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا، ایک معنی یہ عام مفسرین کرام کرتے ہیں۔ اور یہاں دوسرا معنی کیا حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں بھجرن کے مرد کلندر گزرے ہیں 1944 میں جن کی وفات ہے، ان کی تفسیر جواہر القرآن جس میں انہوں نے یہ معنی فرمایا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، لا عیسیٰ ولا عزیر، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت، نہ عزیر علیہ السلام کی عبادت، نہ ان 360 خداؤں کی جو تم نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ والذین من قبلکم، فرمایا عبادت تم ان کی کیوں کر رہے ہو، جن کی عبادت تم کر رہے ہو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔
چاہے عزیر علیہ السلام ہے چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جو خود اپنی پیدائش میں دوسرے کا محتاج ہو بھلا وہ تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بھی فرمایا رب السماوات والارض کہ اس رب نے یہ ساری علامات اور نشانیاں اور معجزات بھیجے کہ جس نے تمہارے ان خداؤں کو بھی پیدا کیے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، زمین و آسمان کے درجے بنائے ہوئے تھے انہوں نے جی۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بصائر، یہ ایسی نشانی ہے جو تمہیں سمجھ آنے والی ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اگر بات نہیں مانے گا نا تو مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے تو ہلاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہلاک کر دینا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا بھی نہیں، ادھر سے جادوگر بھی کہا کہ آپ تو مجھے جادوگر لگتے ہیں، اور پھر مقابلہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مقابلے کے لیے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھی حکم دیا، انہوں نے جادوگروں نے آ کر رسیاں پھینکی جو فضا میں لوگوں کو ظاہری طور پر صاف نظر آنے لگے، حقیقت میں نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بھی ذرا ڈالیے گا نوال کی عصا، اپنا یہ عصا ڈالے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے اپنی طرف سے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا نا وہ سانپوں والا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ سانپ بنا، تلقف ما صنعوا، اس نے وہ سارے سانپ نکل لیے ایک ہی لقمے میں، کھائے نہیں، نکل لیے، تلقف، سارے کے سارے نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سے پکڑا تو پھر وہ عصا بن گیا۔ اب وہ جو جادوگر تھے نا انہوں نے دیکھ کے سمجھ لی بات کہ جادو وہ تھا جو ہم نے دکھایا تھا، یہ جادو نہیں ہے، یا ہم سے بڑا کوئی جادوگر ہی نہیں ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم اس کے رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ لیکن دوسری طرف فرعون نے جب دیکھا نا اس نے کہا اچھا اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تم اس کے شاگرد ہو۔ سارے جادوگروں کو کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں نے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دینے ہیں، کسی کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں اور کسی کا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ کٹوا دینے ہیں، پھر تمہیں سولی چڑھا دینا ہے۔ تم کیوں ایمان لے کے آئے ہو؟ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں ہے تم نے ایمان کا؟ جادوگروں نے کہا وہ پاگل کا پاگل رہ گیا، جب دلائل سے بات ثابت ہو جائے نا، حقانیت واضح ہو جائے تو پھر ایمان قبول کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو کرنا ہے کر گزر، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے ظلم کیے اس نے، پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے، چلو ہم نکل جائیں، راتوں رات نکلے، پیچھے سے فرعون بھی اپنی فوجیں لے کے نکلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو اس ارادے سے آیا تھا نا کہ اس کو جا کے ختم کرنا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ بحر کلثم پہ پہنچے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، پیچھے دیکھا فرعون اور اس کی فوجیں، آگے بحر کلثم اور اس کی موجیں۔ اس نے کہا فرعون، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آج تمہارے گئے، آج تو پکڑے گئے۔ اب کہتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، تجھے کہتے تھے نا نہ اس سے پنگا لے، نہ پنگا لے، آج تو پکڑے گئے۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آج تو ہم مارے گئے۔ آگے جاتے ہیں تو دریائے، پیچھے ٹھہرتے ہیں تو فرعون آ کے مار دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور میری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بحر کلثم میں سے 12 رستے بنا دیے۔ جاؤ جی، قوم کہنے لگی یہ جو پانی کی دیواریں بنی ہیں ہمیں کیا پتا ہوگا ساتھ میں کوئی گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کی دیواروں میں سے روشن دان بنا دیے، فرمائے گزر بھی رہے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے۔ جب یہ گزر گئے پیچھے فَأَغْرَقْنَاهُ، فرعون بھی آ گیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ جیسے پانی میں آیا نا، انہی راستوں پہ این دریا اور سمندر کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا چل بھی دوبارہ سے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، وہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا،
ہم نے اسے 2-4 غوطے دیے نا پانی میں، پھر کہتا ہے او موسیٰ بچا لے مجھے، او موسیٰ بچا لے مجھے، بچا لے مجھے موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ نہیں آج تو نے غرق کی ہو، میں تو بڑا خدا بنتا تھا۔ تو میں ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں نا ایک کہاوت لکھی تھی انہوں نے، واللہ عالم کتنی حقیقت ہے، لیکن بات بڑی مزیدار ہے۔ کہتے ہیں ایک دن فرعون کے دروازے پہ شیطان آیا، شیطان نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرعون آگے سے کہتا ہے کون ہے؟ شیطان کہتا ہے لاکھ دی لعنت تیری خدائی دے دعوے تھے، بنتا خدا ہے اور دروازے کا پتہ نہیں کون آیا دروازے پہ دروازے کا پتہ نہیں، ادھر سے کہتا ہے میں خدا ہوں۔ شیطان بھی تو بڑا الو کپٹ ہے نا، گمراہی کے راستے بھی خود بتاتا ہے، پھر ندامت اور شرمندگی بھی خود دلاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اب تو ادھر ہی مرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے اسے غرق کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے موسیٰ تو کتنا سخت دل تھا، تجھے وہ بلاتا رہا، تو نے اس کی بات ہی نہ سنی، اور اگر وہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ بھی معافی مانگ لیتا نا، ہو سکتا ہے میں نے اسے معاف کر دینا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو کچھ نہیں کریں گے، تجھے غرق کریں گے، تیرا بدن باقی رکھیں گے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت اور نشانی بن جائے۔ کہ جو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غرق کرتے ہیں اور اس طریقے سے فرمایا وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا، ساتھ والے بھی چلے گئے۔ ہم نے قوم بنی اسرائیل کو کہا اسکنوا فی الارض، اب ساری زمین تمہارے لیے، کھاؤ پیو اور جناب عیش کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہ پہلے پارے کا درس میں چل رہا ہے وہ سارا کہ موسیٰ علیہ السلام سے الٹے سیدھے سوال پھر سارے۔ فرمایا لیکن ایک بات یاد رکھنا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، فرمایا جب آخرت آئے گی نا تو پھر میں نے تم سب کو اپنے سامنے حاضر کر لیں گے، جیسا بھی وقت گزارو گے میں اللہ نے آپ کو فری ہینڈ دے دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے دکھا دیے، پھر اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی سمجھا دیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ برائی کی کوشش کر رہا ہے تو برائی حاصل ہوگی، نیکی کی کوشش کر رہا ہے تو نیکی حاصل ہوگی جی۔ لیکن آخر میں جئنا بکم لفیفا، جہاں مرضی گزار لے آنا آپ نے میرے پاس ہے، آنا میرے پاس ہی ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی یہی کہا جہاں مرضی دفع ہو جاؤ، جس طرح مرضی مخالفتیں کر لو، آخر میں میرے پاس آنا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو بھی درس دیا، سبق دیا، فرمایا جس طرح مرضی زندگی گزار لو، جیسے اعمال کردود مرضی کر لو، لیکن وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، جہاں مرضی جاؤ، جس طرح مرضی اعمال کرو، نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو یا نہ کرو، میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جب وعدہ آئے گا نا تو پھر آؤ گے میرے پاس، پھر میں نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پر میں تم ہر ایک سے اپنی ایک ایک نعمت کا میں اللہ تعالیٰ نے ضرور سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ